بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ اصطلاحات و علوم و فنون کورس کا آج سبق نمبر 4 ہے۔ یہ ہم آج فقہ کی اصطلاحات پڑھیں گے کتاب الصوم سے۔ دیکھیں، کتاب الصوم، یہ سیام، یہ باب ناصرہ سے مصدر ہے جس کا معنی ہے امساک، رک جانا، یعنی کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب سے اور دن میں جماع سے ہم بستری سے رک جانے کا نام سیام یعنی روزہ ہے۔ کہ روزے کی اصطلاحی تعریف ہے، روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے رؤیت کی۔ رؤیت ہلال چاند دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر چاند ابر الود ہو تو شعبان کے دنوں کی تکمیل ضروری ہے۔ چاند دیکھنا روزے داروں کے لیے ضروری ہے اور عید کے لیے بھی ضروری ہے اور مہینوں کی تکمیل کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وصال کا۔ وصال یہ ہے کہ کوئی شخص ارادی طور پر 2 یا 2 سے زیادہ دن تک روزہ افطار نہ کرے اور مسلسل روزہ رکھے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یوم عاشورہ کا۔ دیکھیں، یوم عاشورہ سے مراد 10 محرم ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے 10 دن کا روزہ رکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ فرمایا 9 کا یا 11 ذی الحجہ کا ساتھ روزہ ملایا جائے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایام 20۔ ایام 20 اس سے مراد ہر ماہ چاند کی تاریخ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی آپ روزہ رکھنے کی وصیت کرتے تھے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق سے مراد ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے اور ان 5 دنوں میں تسبیح پڑھنے کا حکم ہے۔ دیکھیں، اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی عبادت کی غرض سے خود کو مسجد میں روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے تھے اور مسجد میں اعتکاف کرتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو متعین نہیں اور جس کی فضیلت قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر کے اندر موجود ہے۔ ایک ایسی رات ہے جو نہ زیادہ سرد نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل ہوتی ہے، اور اس دن کا، اس سے جو اگلا دن ہے، اس دن کا سورج ہلکی شعاؤں سے نکلتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معتکف۔ معتکف کہتے اعتکاف کرنے والے کو، اور ایک ہے معتکف۔ معتکف اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ کتاب الحج کے متعلق اصطلاحات دیکھیں، حج یہ باب ناصرہ سے مصدر ہے اور اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، عرفات، منا اور مزدلفہ کا ارادہ کرنا مخصوص ایام میں، یعنی مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص مقامات کی طرف ارادہ کرنے کا نام حج ہے۔ عمرہ، دیکھیں لفظ عمرہ اس کا معنی بھی قصد کرنا ہے اور زیارت کرنے کے بھی معنی آتے ہیں،
اور اس کی اصطلاحی تعریف بھی یہی ہے کہ بھئی اپنے علاقے سے بیت اللہ کی طرف مخصوص افعال کرنے کا نام عمرہ ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور سے مراد نیکی والا حج ہے، یعنی ایسا حج جس میں انسان گناہوں سے دور رہے، فسق و فجور سے اجتناب کرے اور بھلائی کے کام میں ہر وقت لگا رہے۔ آگے حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ صرف جو شخص اپنے گھر سے اکیلا حج کا احرام باندھ کر جائے تو اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور حج تمتع کا ویسے معنی ہے فائدہ اٹھانا، اور اس سے مراد ایسا حج ہے جس میں حج کرنے والا میقات سے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اور پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کر مناسک حج ادا کرتا ہے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران کا معنی ہے ملانا، اور اس سے مراد ایسا حج ہے کہ جس میں حج کرنے والا قربانی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھتا ہے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو نہیں کھولتا بلکہ اسی حالت میں رہتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے افعال شروع کرتا ہے، اور آخر میں ہی حج سے اور عمرے کے احرام سے حلال ہوتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حج بدل، کسی آدمی کی جانب سے حج کرنا یا کسی آدمی کا کسی عذر کے پیش نظر دوسرے کو اپنی جگہ حج پر روانہ کرنا حج بدل کہلاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرے کی جگہ حج کرنے والا پہلے خود حج کر چکا ہو، یہ افضل ہے۔ اگر پہلے اس پر حج فرض ہے اور پھر اس نے نہیں کیا تو پھر تو اس کے لیے دوسرے کے لیے جانا مکروہ تحریمی ہے، پہلے اپنے لیے جائے، اور اگر اپنے اوپر حج فرض نہیں ہے اور پھر دوسرے کے لیے جا رہا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حج اکبر۔ حج اکبر، قرآن مجید نے حج اکبر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو کہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو حج جمعے کے دن ہو تو اس کو جو کہتے ہیں وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طواف، یعنی اجر و ثواب کی نیت سے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا، اور ہر چکر کو حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ختم کرنا، اور آخر میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا، اس سارے فعل کو طواف کہتے ہیں۔ اور ایک ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، میقات سے احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے مکہ میں پہنچ کر جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ ایک طواف زیارت ہے، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت وہ طواف جو 10 ذی الحجہ کو مینا میں قربانی کرنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ طواف فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے حج میں یہ طواف چھوڑ دیا تو اب اس پر اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی۔ ایک طواف ہے طواف وداع، وہ طواف ہے جو مناسک حج سے فراغت کے بعد مکہ سے واپسی پر کیا جاتا ہے، اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں۔ ایک طواف ہے طواف عمرہ، وہ طواف جو عمرہ کرنے والے مکہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا طواف کرتے ہیں اسے طواف عمرہ کہتے ہیں، گویا کہ یہ طواف قدوم بھی ہے ایک قسم کا۔ ایک ہے نفلی طواف۔ نفلی دیکھیں، جو پیچھے ہم نے طوافوں کی تعریف بیان کی، ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں احرام کے ساتھ یا احرام کے بغیر، ویسے عمرے کی نیت کے بغیر اور حج کی نیت کے بغیر ویسے طواف کر لینا، اس طواف کو نفلی طواف کہتے ہیں۔ احرام، دیکھیں احرام اس لباس کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے میقات سے پہنتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استلام۔ استلام اس سے مراد حجر اسود کو بوسہ دینا، چھونا یا ہاتھ سے اشارہ کرنا، یا کسی چھڑی وغیرہ سے حجر اسود کو چھونا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تلبیہ۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی احرام باندھتے وقت تلبیہ کہنا، جو خاص الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ
کہنا، ان الفاظ کو کہنا تلبیہ کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جمرات، یہ جمرہ کی جمع ہے، اس سے مراد 3 ستون ہیں جو مسجد خیف کے قریب ہے، مینا کے میدان میں حاجی ایام تشریق میں انہیں کنکریاں مارتے ہیں، اور انہی میں ایک جمرہ صغرا ہے اور ایک جمرہ وسطیٰ ہے اور ایک جمرہ کبریٰ ہے۔ جمرہ صغرا یہ پہلا جمرہ ہے، رمی کرتے وقت اسی سے ابتدا کی جاتی ہے، اور درمیانی جمرہ وسطیٰ یہ جمرہ صغرا اور کبریٰ کے درمیان ہے۔ مسجد کبریٰ اور مسجد خیف کے قریب جو جمرہ ہے، جمرہ کبریٰ ہے، یہ آخر میں آتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صرف اسی کی رمی کی جاتی ہے اور اس کو جمرہ عقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود دیکھیں، یہ بیت اللہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصب ہے، ایک یہ سفید پتھر تھا، اب یہ سیاہ ہو چکا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، امت کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر چاندی کا ایک خول چڑھا ہوا ہے۔ طواف کی ابتدا بھی اسی حجر اسود سے ہوتی ہے اور طواف کی انتہا بھی اسی حجر اسود سے ہوتی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حتیم، وہ جگہ کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، یہ بیت اللہ کے عراقی اور شامی کونے کے درمیان ہے، اس کے گرد دائرہ لگایا گیا، چھوٹی سی دیوار دی گئی تاکہ لوگ طواف کے وقت اس کے بہر سے گزرے، کیونکہ یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے، اور کفار مشرکین نے بغیر تعمیر کے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، ویسے یہ حتیم کا حصہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے۔ میقات دیکھیں، یہ میقات وہ جگہ جہاں سے حاجی کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، وہاں سے آگے احرام باندھ کر آئیں گے، اور مختلف علاقوں کے لیے مختلف میقات ہے۔ مثلا نمبر 1 ذوالحلیفہ، یہ مدینہ کے قریب اور مکہ سے تقریباً 540 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے آنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے اس میقات سے احرام باندھ کر آگے مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک میقات آتا ہے جحفہ، یہ شام اور مصر سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، یہ مکہ سے شمال مغرب کی جانب 187 کلومیٹر دور ہے، اور آج کل اسے رابع بھی کہا جاتا ہے۔ ایک میقات ہے قرن المنازل، یہ اہل نجد کا میقات ہے، یہ مکہ سے تقریباً 94 کلومیٹر دور ہے، اور آج کل اسے سبل بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں سے اہل نجد اور اس کے ارد گرد نواح سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں۔ اور ایک احرام میقات آتا ہے یلملم، یہ اہل یمن اور اس کے گرد و نواح سے آنے والے جو لوگ ہیں، مثلا پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں اور وہ بھی یہاں سے، انڈیا سے جو آتے ہیں وہ بھی یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور اسے سعدیہ بھی کہا جاتا ہے اس مقام کو۔ ایک ہے ذات العرق، یہ اہل عراق اور اس کے گرد و نواح سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے، اور یہ مکہ سے شمال مشرق میں 94 کلومیٹر دور ہے، اور اسے خریبات بھی کہا جاتا ہے، اس جگہ کو خریبات بھی۔ دیکھیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رمل، طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے مردوں کے لیے حکم ہے اکڑ کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اور جب سبز نشانوں پر پہنچے تو وہاں ذرا تیز دوڑنا، صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر مکمل کرنے کو سعی کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے افاقی، افاقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، افاقی وہ شخص ہے جو بیت اللہ اور میقات کے درمیان کا رہائشی ہو، بلکہ میقات سے بہر سے حج و عمرہ کے لیے جو آئے وہ کیا ہے؟ وہ افاقی ہے، یعنی جو بیت اللہ سے بالکل بہر رہے اور جو میقات سے بھی بالکل بہر رہے وہ افاقی ہے۔ اور آگے ہے اشعار، جسے شعر بھی کہتے ہیں۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، قربانی کے لیے جو ہدی، جو جانور لایا جائے گا، اس جانور کو اس کے کوہان کے قریب زخم لگا کر نشان لگا دینا، اور اس کو شعر کرنا کہتے ہیں۔ رکن یمانی، یہ یمن کی جانب بیت اللہ کا جنوبی مغربی کونا ہے۔ رکن عراقی، یہ بیت اللہ کا شمالی مشرقی کونا جو عراق کی جانب ہے۔
رکن شامی یہ بیت اللہ کا شمالی مغربی کونا ہے جو شام کی جانب ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استواء۔ استواء کسے کہتے ہیں؟ استواء کہتے ہیں طواف قدوم کے لیے چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دائیں کندھے کو ننگا رکھنا، اس کو استواء کہتے ہیں، اور یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے۔ مینا یہ ایک میدان ہے، مسجد حرام سے مشرق کی جانب 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جہاں پر حاجی 8 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ یہ مینا اور عرفات کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں پر 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات ٹھہرنا ایک حج کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ عرفات یہ مسجد حرام سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر حرم سے بہر ایک وسیع میدان ہے جہاں پر حاجی 9 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عیر۔ دیکھیں مدینہ کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے کہ جس کا نام عیر ہے، اور اس پہاڑ کے جنوب میں قباء ہے۔ مشعر الحرام دیکھیں مزدلفہ کے قریب ایک معروف پہاڑ کا نام ہے، یہاں پر حاجی 10 ذی الحجہ کے دن نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک قبلہ رخ ہو کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اس وادی میں ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد مشعر حرام کہتے ہیں۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنعیم۔ دیکھیں تنعیم یہ بیت اللہ سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اور مکہ کی جانب سے یہ حرم مکی کی حدود یہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں جسے آج کل جس مقام کو مقام عائشہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد عائشہ کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جعرانہ، یہ بیت اللہ سے تقریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ طائف روڈ پر آتا ہے، جہاں مقام حنین بھی اس کے قریب ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جبل الرحمت، میدان عرفات میں یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے۔ جبل ثور یہ وہ پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، اور اسی میں غار ثور بھی ہے، یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے وقت 3 دن قیام کیا تھا۔ آگے ہے جبل نور۔ دیکھیں جبل نور یہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے جس میں غار حرا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی۔ جبل احد مدینہ منورہ کے قریب یہ ایک پہاڑ ہے جو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مسجد نبوی یہ مدینہ منورہ کی وہ مسجد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا، یہاں نماز پڑھنا ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد اقصی ہے، یہ فلسطین کے شہر بیت اللہ میں ایک واقع مسجد ہے جو قبلہ اول بھی تھی، اور اسی طرح مسجد نمرہ ہے، یہ مسجد عرفات اور وادی نمرہ و عرفہ کے درمیان واقع ہے، اور یہ مسجد نمرہ جو ہے یہ عرفات کے درمیان ہے، یہاں پر خطبہ حج بھی دیا جاتا ہے، ظہر اور عصر کی یہاں قصر نماز ادا کی جاتی ہے۔ ایک مسجد خیف ہے، مسجد خیف یہ مینا کے میدان میں واقع ہے، اور ایک مسجد قباء ہے۔ دیکھیں مسجد قباء یہ تقریباً مسجد نبوی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد بھی قرار دی جاتی ہے۔ آگے وادی عرفہ ہے، یہ بھی وادی عرفہ عرفات اور وادی نمرہ کے درمیان واقع ہے، اور وادی محصر ہے، یہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں اللہ رب العزت نے ابرا کو ابابیلوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔